نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ علاقے میں بسنے والے کروڑوں افراد کے درمیان جہاں نت نئی اور پیچیدہ بیماریوں، بڑھتے ہوئے افلاس، زندگی کی آس چھینتی غربت، ترقی اور خوشحالی کی راہ میں حائل جہالت، کمزور طبقات کے لیے سنگین مشکلات پیدا کرتی گرانی، احساس محرومی پیدا کرتی پسماندگی، بنیادی ضروریات زندگی کا فقدان، اہلیت اور قابلیت کے باوجود بے روزگاروں کی بہتات اور اقتصادی پالیسیوں کی ناہمواری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے افراد زر نے آہنی پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ اگر بے نظر غیر دیکھا جائے تو اس وقت پوری دنیا میں 1 ارب سے زائد لوگوں کو بمشکل روٹی میسر ہے۔ ان میں سے 80 کروڑ انسانوں کو وقتاً فوقتاً بھوکا سونا پڑتا ہے۔ 25,000 افراد غذائیت کی شدید کمی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ 1 کروڑ 4 لاکھ افراد مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بچوں کی تعداد تقریباً 2 ارب 20 کروڑ ہے۔ ان میں سے 1 ارب بچے غربت و افلاس کی آغوش میں پل رہے ہیں۔ ہر سیکنڈ بعد کوئی نہ کوئی انسان بھوک کی وجہ سے جان دے دیتا ہے۔ افریقی ممالک میں غربت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ ہندوستان میں غربت کے خاتمے اور سماجی بہبود کے متعدد پروگراموں کے باوجود آبادی کا ایک بڑا حصہ غذا کی کمی اور خوراک کی قلت کا شکار ہے۔ دنیا کے تسلیم شدہ 245 ممالک میں سے چند ترقی یافتہ ہیں، 20-30 ترقی پذیر اور باقی سب پسماندہ ہیں۔ تیسری دنیا کے تمام ممالک میں غربت، افلاس اور بھوک کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 3 مسئلے اہم ترین ہیں۔ ایک بڑھتی ہوئی دہشت گردی، دوسرا گرتی ہوئی معیشت، تیسرا خوراک کی قلت۔ گزشتہ چند سالوں سے G8 سے لے کر D8 تک، اقوام متحدہ سے لے کر OIC تک، ہر چھوٹی بڑی تنظیموں کے اجلاسوں کا مرکزی نکتہ یہی 3 مسئلے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی غربت اور دہشت گردی، غذائی اور معاشی بحران اور اشیاء خورد و نوش کی آسمان کو چھوتی ہوئی قیمتوں کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا ان کا حل ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلے مختصراً اسباب پر بات کرتے ہیں، پھر حل کی تلاش کی طرف آتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے اسباب میں سرفہرست ناانصافی، محرومی، ظلم و ستم اور خون ناحق ہے۔ غربت کے اسباب میں سرفہرست دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، اتخاذ دولت، سود، جوا، سٹہ، قمار اور سب سے بڑھ کر سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اس نظام کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ سال بہ سال کے اعداد و شمار نکال کر دیکھ لیں، ہر سال بلکہ ہر اگلے دن غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رزق کی تنگی کے بہت سے اسباب ہیں۔ معاشی ناہمواری کی وجہ سے دنیا میں بھوک اور بیماری بڑھ رہی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے مابین نفرتیں پیدا کر کے انہیں اسلحے کی منڈی بنا دیا گیا ہے۔ ان وجوہات میں ظلم و انصافی، اسمگلنگ، ہیروئن، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، ڈاکہ زنی، ریپ، اغوا، ٹیکس چوری، قتل و غارت، ہوس، ملک گیری اور دیگر برائیوں کا وبال رزق کی تنگی کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 اس کا تذکرہ یوں کرتی ہے: اگر لوگوں نے میری نازل کی ہوئی ہدایات، اصول و قوانین اور تعلیمات سے اعراض اور انحراف کیا تو میں معیشتاً ضنکا مسلط کر دوں گا۔ معیشتاً ضنکا میں ایسی معیشت کہتے ہیں جس میں آمدنی کے باوجود گزارا مشکل ہو جائے۔ قرآن کے اس حکم کو پیش نظر اور مد نظر رکھ کر سوچا جا سکتا ہے کہ آج پوری دنیا میں خوراک کا مسئلہ ہے۔ ہر جگہ ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان بھوک، افلاس
اور خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ماہرین اس بات کا ببانگدار اعلان کر رہے ہیں کہ آئندہ سالوں میں تاریخ کا بدترین قحط پڑے گا اور ایسی جنگیں ہوگی جس سے ملک اور نسلیں ختم ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور دیگر بڑے ممالک نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے اور زیر زمین بڑے بڑے بینکر کے منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں ان گمبھیر مسائل کی حل کی طرف۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ مظلوم قوموں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں۔ جن علاقوں میں آزادی کی تاریخیں چل رہی ہیں ان کو آزادی دی جائے۔ سامراجی عزائم رکھنے والے ممالک تیسری دنیا کے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کر دیں۔ معاشی بحران کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام جو اپنی واضح خامیوں کی وجہ سے دن بدن اپنی منطقی انجام کی طرف رواں دواں ہے، اس کو ایک طرف کر کے اسلام کا عادلانہ معاشی نظام لایا جائے۔ اصلی کی طور پر پابندی عائد کی جائے۔ ایک جنگی طیارے پر جتنی لاگت آتی ہے اس سے غریبوں کے لیے کئی ہسپتال اور گھر بنائے جا سکتے ہیں۔ دولت کی منصفانہ تقسیم کی جائے، شر و سود ختم اور صحیح تجارت کو رواج دیا جائے، سامان تعیش میں نمایاں کمی کی جائے۔ دنیا کا حکمران طبقہ جتنی رقم اپنی تعیشات پر خرچ کرتا ہے اس سے 50 کروڑ غریبوں کو 2 وقت کی روٹی فراہم کی جا سکتی ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے ناگزیر ہے کہ ارتقاء دولت کا سسٹم یکسر ختم کر کے اس کی جگہ اسلام کا نظام زکوٰۃ، عشر، خیرات اور صدقات نافذ کیا جائے۔ جب یہ نظام مکمل طور پر نافذ تھا تو کوئی غریب تلاش کرنے سے بھی نہ ملتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دور حکومت میں لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے اور کوئی وصول کرنے والا نہ ہوتا تھا۔ اگر ترقی یافتہ ممالک اپنے اس قول میں سنجیدہ ہیں کہ دنیا سے دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے تو اس کے لیے ناانصافی کے خاتمے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ غربت کا خاتمہ کیا جائے۔ G8 ممالک متعدد بار کہہ چکے ہیں دہشت گردی میں غربت کا عنصر بھی شامل ہے، لہذا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے غربت کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ لہذا ان ممالک کی اقتصادی، معاشی، زرعی، ٹیکنالوجی اور دیگر پالیسیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دن بدن غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ عالمی منڈی تک ان کی پہنچ میں اگر رعایت نہیں دے سکتی تو کم از کم رکاوٹ بھی نہ ڈالیں۔ دوسرا یہ کہ ترقی پذیر ممالک پر جو ان کے 1 کھرب ڈالر سے زائد قرضے ہیں وہ قرضے یا کم از کم ان کا سود ہی معاف کریں۔ تیسرا یہ کہ اپنی استحصالی اور خون آشام پالیسیوں پر نظر ثانی کریں۔ اس وقت جنگوں میں جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ انہی سرمایہ دار ممالک کا ہے۔ پہلے وہ جنگوں کے اسباب پیدا کرتے ہیں اور پھر اسلحہ فروخت کرتے ہیں۔ ان ممالک نے یہ وتیرہ بنا رکھا ہے، پہلے وہ مسائل پیدا کرتے ہیں، تیسری دنیا کے ممالک میں پریورشیں اور شورشیں بپا کرتے ہیں، اس کے بعد انسانی ہمدردی کی بنا پر ان کے لیے برائے نام امداد قرضوں کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر ترقی یافتہ ممالک امن و امان کا قیام چاہتے ہیں تو انہیں اپنی دوغلی پالیسیوں پر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔